السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم ایسے ایک ہڈن پلیس کے بارے میں جو کہ پنجاب پاکستان میں ہی واقع ہے اور ہم میں سے کافی زیادہ لوگ اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے ہوں گے، جسے پل مورا بھی کہا جاتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں پل مورا کے بارے میں اور اس کی کیا کہانی ہے۔ ایک ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والے طویل لمحات میں زندگی، خواب، خاندان اور تاریخ کے پرچے ہمیشہ کے لیے تحلیل ہوتے نظر آتے تھے۔ سیاست کے ایک خوفناک طوفان اور اس کے بعد ہونے والی علیحدگی میں زمین کے وہ حصے جو لوگوں کے تھے خطوط کے پیچھے کھو گئے ہیں۔ یہ ایک سائٹ میں سے ایک کے پیچھے بھرپور تاریخ اور اس جگہ کا اہم کردار جو تخلیق کیا گیا تھا اور ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اگر تاج محل دنیا کے لیے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے تو پل کنجیری پنجاب کے لوگوں کے لیے اگر کم نہیں تو ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ واگا کے مقام پر ہندوستان اور پاکستان کی سرحد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خوفناک حد تک اتنی ہی دلچسپ کہانی رکھتا ہے۔ اب ہندوستان پاکستان کی سرحد پر ایک چھوٹی چوکی تک محدود ہو گیا ہے۔ اپنے شاندار دنوں میں گاؤں کے پاس پیش کرنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مہاراجہ کی لاہور سے امرتسر اور پیچھے کی مہمات کی طرف سے اکثر سفری روک ہے اور یہاں مہاراجہ سے مراد شیر لاہور رنجیت سنگھ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ ایک کھنڈر پری پولین، نہانے کا ٹینک اور ایک گردوارہ، ایک مسجد اور ایک مندر ہے۔ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کی گواہی دیتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے ایک نہر پر پل کے طور پر راوی کو عبور کرتے ہوئے پل کنجیری، جسے پل مورا بھی کہا جاتا ہے، اس محبت کی علامت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ مورن سرکار کے لیے تھے اور مورن سرکار لاہور کے واگا بارڈر سے 5 کلومیٹر، امرتسر سے 35 کلومیٹر دور مکھن پور میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ موران ایک مسلم رقص کرنے والی لڑکی کا نام ہے جو امرتسر اور لاہور کے درمیان آدھے راستے پر رنجیت سنگھ کے 12 دری یعنی کہ مہاراجہ کے لیے تعمیر کردہ پولین میں مہاراجہ کے لیے پرفارم کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار وہ راوی کے اوپر سے نہر عبور کرنے میں ناکام رہی اور اپنی چاندی کے جوتے کھو گئی۔ بعد میں اس نے اس کے لیے پرفارم کرنے سے انکار کر دیا اور اسی وقت اس نے ڈھانچہ بنانے کا فیصلہ کیا جو بعد میں ستاروں سے محبت کرنے والے کا ٹھکانہ بن گیا۔ پل کنجیری کا نام رقص کرنے والی وہ لڑکی کو پنجابی میں عورت اور طاقت کا ایک حیرت انگیز رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی روایت میں ہے کہ ہمارے پاس لاہور میں رہنے والی سب سے طاقتور خواتین میں سے ایک کی کہانی ہے۔ کہا جاتا ہے رنجیت سنگھ مائی موران کی خوبصورتی اور مہارت علم سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایک بار جب وہ لاہور کے حکمران بن جائے گا تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور یوں ہوا کہ 1802 میں وہ اس سے ملنے گیا اور اس سے شادی کے لیے ہاتھ مانگا۔ ایک سال بعد جب وہ 21 سال کی عمر میں مہاراجہ آف لاہور بنے اور انہیں سرکاری طور پر مہارانی صاحبہ کا نام دیا گیا، اس کے نام پر ایک سونے کا سکہ مارا گیا جس کا نام مورا دا سکھ تھا، اس لیے اہل لاہور اسے مورا سرکار کہنے لگے۔ وہ عام لوگوں کے لیے ایک کھڑکی بن گئی جو اکثر ان کے مسائل لے کر آتی تھی۔ وہ فنون اور خطوط میں بہت ماہر سمجھی جاتی تھی۔ وہ اپنے انسان دوست کام اور مہاراجہ کی توجہ بہت سے مسائل کی طرف دلانے کے لیے جانی جاتی تھی۔ یہ لاہور میں تھا۔ مائی مورا نے بازار چوک یعنی کہ پیپر منڈی میں اپنے لیے گھر بنوایا۔ مائی مورا نے بازار چوک، جو کہ اب لاہور میں پیپر منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، میں اپنے لیے ایک گھر بنوایا۔ اس نے مہاراجہ سے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر کے ساتھ ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی جائے۔ مورا کی درخواست پر مہاراجہ نے مسجد طوائے فاں کے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی جس کا نام 1998 میں مائی مورا مسجد رکھ دیا گیا۔ ان کا انتقال 1862 میں ہوا اور آپ کو حضرت طاہر بندگی کی درگاہ کے قریب میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ کہا جاتا ہے بازار کے ساتھ ساتھ مائی مورا کا گھر اور اس کی خوبصورت مسجد اب بھی کری ہے، جو اس بہت ذہین اور خوبصورت عورت کی گواہی ہے جس نے کبھی اس پر قبضہ کیا تھا۔ اس دلچسپ کہانی میں تعمیراتی روابط بھی ہیں۔ قلعوں،
खाइयों और किलों की तामीर के लिए जाना जाता है। महाराजा रंजीत सिंह ने इमारत की तामीर की टेक्नोलॉजी और टेक्निक में बहुत सी तरक्कियां करने में मदद की। इनकी दीगर अहाते की पुल कंजीरी को इसके सादा डिज़ाइन और तरतीब, लचकदार मवाद और तामीरात के लिए सराहा जाता है। दीगर ढांचों की तरह साख्त का बड़ा हिस्सा नानक शाही ईंटों से बना है, जिसकी चौड़ाई और मोटाई कम है, जिससे मज़ीद तफसीली काम किया जा सकता है। ये एक रतीली धुंधली रंगत को जगह के लिए ओरेंटून के तौर पर सेट करता है। बैरूनी दीवारों में भी फ्रेस्को की तफसीलात देखी जा सकती हैं। महाराजा रंजीत सिंह, जो अपने तरक्की पसंद नज़रियात के लिए जाने जाते हैं, इस खला को भी सिकोलर बनाया। कॉम्प्लेक्स एक शिव मंदिर और सरवूर यानी कि नहर, बारादरी और दरवाज़ों वाला पोलैन और एक मस्जिद पर मुश्तमिल है। अगरचे अब बारादरी खंडरात में है, लेकिन दीगर ढांचे की तज़ाइन और आराइश की गई है और ऐसी जगह के किरदार को देखने के काबिल हैं। इसके ढांचे, किरदार, ताकत और एक पायदार खानदान की अलामत से रोशन थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि इस जगह को इस तरह के तशद्दुद, खोनरीज़ी और तकसीम से जुड़े सनाहात का मुशाहिदा करना चाहिए। पुल कंजीरी पर पाकिस्तान फौज ने 1665 और 1671 की पाक भारत जंगों के दौरान कब्जा कर लिया और बाद में भारतीय फौज ने इसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया था। 18 सितंबर 1971 को यही पुल कंजीरी में था कि 15 पंजाब राजमेंट के लानस लाइक NK मोहम्मद महफूज ने बहादुरी के साथ दुश्मन पर धावा बोल दिया और अजीम कुर्बानी पेश की। एक ऐसा जुर्रतमंदाना इक़दाम जिसने इन्हें मुखालिफ फ़ौज के कमांडर की तरफ से दाद हासिल की और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान हैदर का आज़ाज़ हासिल किया। ये सरहदी इलाके से इस जगह की कुर्बत है, जिससे इसे तहरीक का खोया हुआ हिस्सा बना दिया। वही मिट्टी जिस लोगों ने इकट्ठे मिलकर खुशियां मनाई थी, वो भी खून में भीगी हैं। इसी ज़मीन पर मुत्तहिद होकर खड़े होने वाले मज़ाहिब की जंग दुआ करने के लिए तकरीबन बहुत मुक़द्दस जगह है। अमरात इस तरह की जगह से निकल गई, अगरचा इससे वो इंसाफ नहीं मिलता जो अपनी सादगी और फिर भी बासलाहियत चेहरे के साथ मुस्तहिक हैं। पुल कंजीरी वाक़या पंजाब की तारीख़ का हिस्सा है, जिसे बनाने का इरादा कभी नहीं था। फ़न तामीर का एक हैरत अंगेज़ तौर पर खूबसूरत नमूना है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पुल कंजीरी के बारे में, जिसे पुल मोरा भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।